آپ مسجد نبوی شریف میں طالب علم ہیں۔ پاکستان میں آپ نے اسٹڈی کہاں پہ کیسے شروع کی اور یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ جامعہ اشرف العلوم ہے، وہاں پہ ہمارے استاد سے حماد منور نفیسی حفظہ اللہ، ان سے میں نے قرات سلام قبول کی۔ باب قبا جو 5 نمبر دروازہ ہے اس کے اوپر مکتب ہے، ایک کلیۃ الحرم، ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے پاکستان میں، اس کا بہت کم لوگ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی۔ سبحان اللہ۔ میوزیم دکھانے والا، وزٹ کروانے والے کے پاس یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ میسج ہمیں دے، لیکن اس نے یہ چیز اور ایک مرتبہ نہیں 3 دفعہ اس چیز پہ یوں سمجھنے کی وعدہ لیا کہ آپ توحید پر قائم رہیں گے۔ پوری دنیا کے اندر میرے بھائی، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بلد التوحید ہے تو یہ سعودیہ ہے۔ یہاں پہ آئے گی وہ جو پاکستان اچھا پڑا ہوگا، یہاں پاکستان کم از کم اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اس کے اسباق کیسے ہوتے ہیں، اس کے سبق جو ہیں، کلاسز کیسے اٹینڈ ہوں گی؟ چیئرز پڑی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے اندر، جب آپ انٹر ہوتے ہیں 8 نمبر دروازے سے، اور اگر اس طرف سے قبلے والی سائڈ سے داخل ہو تو 5 نمبر دروازے سے 4 نمبر دروازے سے جب انٹر ہوتے ہیں تو چیئرز آپ کو ملتی ہیں، شام میں اس پہ دروس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ جو چیئرز ہیں وہ ہماری کلاسز ہیں۔ یہاں پر نیکی کرنے کا جیسے اجر زیادہ ہے، ایسے ہی گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکیوں کی نیکی زیادہ ہے اور گناہ پر آپ کو کچھ نہیں ہے۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے اور کیسے 2 بچوں سے مسجد کی جگہ خریدی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر کس طرح سے بنیاد رکھی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے رستے سے گزرے نا، اس کے علاقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، اپنے منہ پر کپڑا لے لو اور یہاں سے کوئی پانی نہ استعمال کرے، اور اگر کسی نے آٹا گوندا ہے تو وہ خود نہ استعمال کرے، جانوروں کو کرے۔ یہ آسمان تو وہی ہے، بادل اڑتے پھرتے ہیں جی، لیکن آسمان تو وہی ہے جہاں سے جبرائیل نازل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بالکل بے شک ایسے ہی۔ یہاں پر جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور ایون یہاں پہ آ کے وہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ پہلی دفعہ تو جو بندہ آتا ہے اس کی تو کیفیت ہی ہو جانی چاہیے کہ جیسے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ آپ جس کام کے لیے آئے تھے، آپ کا پروفیشن ہے، آپ کریں، لیکن جاتے ہوئے آپ نے کہا چلو جی جاتے ہوئے عمرہ بھی نپٹا لیتے ہیں، آسان لفظوں میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا ہے۔ اب انہوں نے نبی علیہ السلام کے یہاں پر آنے کے بعد اسلام قبول کر لیا، پتہ چل گیا اس ان کے چچا کو، چچا نے کہا یہ عیش و آرام، یہ آسائشیں میں سب چھین لوں گا، تو ٹھیک ہے چھین لو، سب کچھ مال کو ٹرائی بھی کی، جہاں تک تسلی کر سکتے تھے کی، پھر پوچھا، کہتے نہیں، نبی علیہ السلام پر ہر چیز قربان ہے، میری جان بھی لے رہا ہوتا، اسلام نہیں چھوڑتا کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے، اور بالکل برہنہ حالت میں ان کو گھر سے نکال لیا۔ کبھی کبھار بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر زور زور سے چلانے کی طرح بولنے لگتے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا ایک دفعہ، تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا عمر یہ اللہ کی محبت میں بولتے ہیں، ان کو نہیں روکا کرو۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کفن کے ٹائم پہ کہ عبداللہ کو نہلاؤ، جب کفن دینے لگو تو میرا کپڑا دے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، بتائیے میرے محبوب آپ کو کیا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جبرائیل اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے۔ اچھا مغیرہ بھائی یہ بتائیں، دونوں حرمین میں سے، حرم مکی حرم مدنی میں سے کون سے امام جو آپ کو زیادہ پسند ہے؟ شیخ عبد المحسن قاسم وہ شخصیت ہیں، ان کا مطلب عمومی طور پہ ایک پاکستانی شیخ، ایک وہ بندہ جو حافظ ہو یا اس فیلڈ سے جڑا ہو تو وہ آئے گا نا تو وہ کہے گا کہ یار اس سے اچھا تو میں پڑھ لیتا۔ ان کی آواز کے اندر اتنا درد ہے اور یہ کیفیت ہے کہ اگر بندہ ان کے معنوں پر اور اس کے الفاظ پر قرآن مجید پہ غور کرے تو یقین جانے اس کا معنی کرے۔ اسی طرح اگر آپ بات کر لیں ادھر مکہ میں تو وہاں پہ نئے جو امام شیخ بدر الترکی شیخ، ان کا اگر نام لے تو ساتھ یاد آ جاتے ہیں، یاسر الدوسی، ان کا نام لے تو شریم صاحب یاد آ جاتے ہیں، وہ نام لے تو مطلب ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اور سارے ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ابو عائشہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مسجد نبوی کے طالب علم بھی ہیں اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمات بھی انجام دے رہے ہیں پچھلے چند برس سے۔ آج ہم ان سے وہ ساری معلومات لیں گے اور آپ ناظرین تک پہنچائیں گے کہ کس طرح مسجد نبوی شریف تک پہنچے اور کیا کیفیات ان کی رہیں، اور بھی بہت کچھ ہم جانیں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مغیرہ بھائی کیا حال چال ہے؟ وسہلا بکم حیاکم. سب خیر و عافیت؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا احسان ہے، کرتے کرتے الحمدللہ آپ نے ٹائم دے دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جیسے خیر دے. جزاک اللہ خیر. یہ تو ہمارے لیے شرف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کے اس آمین. کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین اور آپ کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ رنگ لگائے آمین اور آمین آپ کو دن رات دگنی اور چگنی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے خیر دے. اور بہت چیزیں ہیں جو آپ سے ہم نے معلوم کرنی ہے، انفارمیشن ہمیں بھی چاہیے، ویورز کو بھی چاہیے. آپ جب جیسا کہ سنا ہے ہم نے مسجد نبوی شریف میں طالب علم ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں طالب علم ہیں. پاکستان میں آپ نے اسٹڈی کہاں پہ کیسے شروع کی اور یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ سفر تو ظاہر ہے الحمدللہ ایک بہت اچھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی تک کا جو سفر ہے ظاہر ہے اس کے اندر اگر آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں لیکن آپ ایک ایسے اسٹیج پہ جب پہنچ جاتے ہیں جی سب تو کچھ وہ ساری کچھ چیزیں جو ہے آپ بھول بول جاتے ہیں. جاتے ہیں. تو الحمدللہ سب سے پہلے اصل میں جب میں 10 سال کا تھا یا 11 سال یعنی میں نے جب اپنی 5 کلاس مکمل کی گجرانوالہ میں، اس کے بعد میں جہلم چلے گیا. جہلم ایمز کے نام سے ایک اسکول تھا جامعہ آسیہ کے پاس، اچھا شاندار چوک سے تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائڈ میں. جی جی جی. تو وہاں پر ایمز کے نام سے ایک اسکول تھا. جزاک اللہ خیر. ہمارے پرنسپل تھے راشد بھائی. اچھا انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن بھی جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اس دنیا سے چلے گئے. تو تب میں نے وہاں پر حفظ بھی کیا مکمل اپنا الحمدللہ. 6 کلاس میں وہاں سے سٹارٹ کیا، 6 7 اور پھر میٹرک وہاں پہ کمپلیٹ کیا سائنس کے ساتھ اور حفظ بھی وہاں پہ کیا. جزاک اللہ خیر. ہمارے ایک ٹیچر تھے افغانستان سے قاری یونس عاصم حفظہ اللہ ورعاہ، اور انہوں نے شیخ ادریس العاصم رحمہ اللہ سے پڑھا تھا اور مکمل کی تھی اپنی تعلیم سے. تو وہ ہمارے تجوید کے استاد تھے. صحیح. تو ہم نے تجوید ان سے پڑھی اور یوں ہماری 8ویں کلاس یعنی کہ ویڈل مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد میں نے اپنا میٹرک سائنس کے ساتھ مکمل کیا ادھر جہلم میں، اور وہاں سے پھر میں گجرانوالہ آ گیا جہاں میری اصل اپنی رہائش تھی، والدین تھے. تو یہاں گجرانوالہ کے اندر پھر ہمارے RHMC کے نام سے راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے نام سے ایک کالج ہے جو کہ بہاری کالونی میں ہے. وہاں پہ میں نے اپنا DHMS مکمل کیا جو کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا اچھا ماشاء اس کے ساتھ ساتھ FTJ میں نے کمپلیٹ کیا یعنی کہ فاضل طب و جراحت، جس میں الحمدللہ میری اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ پریکٹس بھی ہے. اللہ کا خاص فضل ہے. میرے والد محترم بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، آمین. وہ بھی اسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. بالکل. اور صحیح. اسی طرح ہمارے گجرانوالہ میں بھگوان پورہ چوک کے اندر ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اشرف العلوم. ایک جامعہ ہے، جامعہ اشرف العلوم ہے. وہاں پہ ہمارے استاد سے حماد ننور نفیسی حفظ اللہ، ان سے میں نے قراءت سبع مکمل کی. اسی دوران جب میں گجرانوالہ آ گیا تو تبھی میں نے قراءت DHMS اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ اور تجوید ہو گیا. تو یہ چیزیں یعنی کہ میں نے ایک ساتھ ہی الحمدللہ مکمل کی. صحیح. اگر فردر ان کو کیا جاتا تو 4 سال DHMS، 4 سال FTJ اور 3 سال قراءت کا کورس تھا. تو یہ لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ 11 سال آپ لیا کرتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان سے راضی ہو، انہوں نے مجھے مکمل طور پہ اس میں ایڈمیشن لے دیا ایک ساتھ ہی. تو جیسے 3 سال مکمل ہوئے، قراءت مکمل ہوگی اور 4 سال کی 4 سال جب مکمل ہوئے تو DHMS اور FTJ بھی مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کے لیے جب وہ دیکھا کہ کیسے آ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھائی بھی تھے یہاں پہ جن سے رابطہ بھی تھا، تو جزاک اللہ خیر. تو انہوں نے کچھ گائیڈ بھی کیا. تو یہاں پہ آنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ کام چاہیے، آپ کو ورک ویزا چاہیے، کوئی نہ کوئی ورک ویزا لازمی چاہیے. تو اس ورک ویزے کے بھی آفر میں نے یہاں پہ سائیکل خاص کا یعنی کہ ڈرائیونگ ویزا لیا. جی جی. اور پھر اس کے بعد جب وہ چیزیں مکمل ہو گئیں، کفیل وغیرہ کا ہر چیز اور میرا اقامہ وغیرہ بن گیا، تو اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا. جا کے آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے اندر باب قبا جو 5 نمبر دروازہ ہے اس کے اوپر مکتب ہے، ایک کلیۃ الحرم، ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے. پاکستان میں اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اچھا. مدینہ یونیورسٹی معروف ہے. جی جی بالکل. لیکن کلیۃ الحرم باقاعدہ ایک یونیورسٹی ہے. ایک یونیورسٹی. آپ دیکھیں کہ ہمیں جب کوئی میسج طیبہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، سوالات یہی کرتے ہیں کیسے ایڈمیشن لیا جائے. جامعہ طیبہ، مدینہ یونیورسٹی یہ الگ یونیورسٹیز ہیں، یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں. صحیح. لیکن کلیۃ الحرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دا پروفٹس یونیورسٹی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی. سبحان اللہ. یا ہمیں کوئی میسج وغیرہ سم ٹائم آتا ہے تو آتا ہے دا پروفٹس ماسک.
माशाल्लाह। ऊपर जैसे जैज जी, जी। और वालिद वगैरह लिखा होता है जी, 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 पाकिस्तान में, बिल्कुल। हमें ऐसे मैसेज आते हैं और नीचे उसकी तरफ से कोई भी मैसेज होता है। सही। खैर, ये कुलियतुल हरम जो है इसके अंदर एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्क वीज़ा हो, जबकि मदीना यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप, और वो पाकिस्तान से या मदीना में भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता अप्लाई है, करना पड़ता है, जबकि इसके लिए आपको फिजिकल आना होता है, फिजिकली आकर फिर उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करना है और आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए, और जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपको इजी एडमिशन मिल जाता है इंशाल्लाह। आपको बस थोड़ा सा आपका अकीदा अच्छा होना चाहिए। अकीदे से मुराद है कि कोई ऐसी खराफात और बिदअत और शिरक ना हो आपके अंदर, फुल तौहीद तौहीद परस्त हो। सॉरी मैं एक चीज़ जी, आपकी जी, बात करूँ, एक दफ़ा मुझे एक म्यूज़ियम में जाना हुआ अभी ठीक है। रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले। तो म्यूज़ियम में हम गए, सारी उन्होंने जो भी चीज़ें वगैरह थी वहाँ पर हमें दिखाई। वहाँ पर जो उन्होंने आखिर में जो मैसेज दिया ना, जी, तौहीद के ऊपर दिया। म्यूज़ियम दिखाने वाला, विज़िट करवाने वाले के पास ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो मैसेज हमें दे, लेकिन उसने ये चीज़ और एक मरतबा नहीं 3 दफ़ा इस चीज़ पे यूँ समझ लें कि वादा लिया कि आप तौहीद पर कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। तौहीद, मैं देख के हैरान कि एक म्यूज़ियम वाला सादा सा बंदा है, उसका कोई दीन से मेरे ख्याल से कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है। ये चीज़ देख के मैं बहुत हैरान हुआ। यानी कि सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे बहुत बेहतरीन, ये बलद तौहीद है। आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बलद तौहीद है तो ये सऊदीया है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई खराफात नहीं मिलेगी जी, कोई शिरक नहीं मिलेगा, कोई बिदअत नहीं मिलेगी जी। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो सऊदी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रहने वाले देखते हैं कि किस तरह से जज़ाकुमुल्लाह खैर और वफ़क़हुमुल्लाह के किस तरह से ये लोग अमन को लेकर चल रहे हैं, और किस तरह से सलामती है कि रात 2 बजे भी एक छोटा सा बच्चा आता है साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, और वो एटीएम से बैंक होकर जाता है। ऐसा है कि नहीं? खौफ होकर निकलता है। और हमें कोई यहाँ पे खौफ है किसी भी किस्म का? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये बलद तौहीद है, और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बेशुमार अमन रखा है। आप देखें यहाँ पे आपने कोई स्ट्रीट फाइट देखी हो अभी तक अपनी नजरों से? मदीना में आप भी एक बड़े अरसे से कोई स्ट्रीट फाइट को जा रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे। जी, बिल्कुल। कोई स्ट्रीट फाइट मैंने नहीं अभी तक देखी कि जैसे यूके अमेरिका के अंदर लोग आपस में लड़े होते हैं, गाड़ी से निकल के कोई अपना स्टिक निकाल, मतलब वो पूरी दुनिया में चलता है जी। यूके अमेरिका की एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि उनको लोग एज अ रोल मॉडल समझते हैं कि ये अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। तो लेकिन वहाँ पे कितने क्राइम है, कितने क्राइम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। मेन चीज़ दुआएं हैं बेशक अल्लाह ताला के नबी की दुआएं, बिल्कुल मदीना मनौरा के लिए होता है। तो आप अपनी बात, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जी कि जब आप अपना इंटरव्यू देते हैं, आपको आपके अंदर कोई खराफात या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आराम से आपको इंशाल्लाह मिल जाता है। थोड़ी बहुत आपको अरबिक आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुलियतुल हरम है, इसके अंदर ज़्यादातर सऊदी लड़के हैं या यमनी हैं या अरबिक के अंदर ही ज़्यादा, तो आपको ज़्यादातर पाकिस्तानियों के साथ वास्ता नहीं पड़ता। हमारी इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तानी उसमें चंद एक हैं। मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 10 एक लड़के भी नहीं होंगे शायद, या इसके आगे पीछे होंगे। तो बाकी सारे जो है वो दूसरे कंट्री के, क्योंकि पाकिस्तान में इसका ज़्यादातर लोगों को भी शऊर नहीं है और पता नहीं है। इंशाल्लाह हमारे इस तवज्जुह से पता चलेगा लोगों को, और वो ज़रूर इसमें भी शामिल होंगे, और ये भी हमारा सदका जारिया भी होगा। बहुत बेहतरीन नॉलेज दिया आपने, और ये यानी कि मुख्तसर तरीन यहाँ के लिए बात है। सही है, ठीक है। फिजिकली यहाँ पर होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो ऑलरेडी आए हुए हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या उसके लिए पहले हिफ्ज़ ज़रूरी है, तजवीद भी ज़रूरी है, तिलावत भी ज़रूरी है? इसके लिए आपको इंटर आपका होना चाहिए, लाइक आपके पास कोई ऐसा शहादा होना चाहिए जो आपका इंटर हो, लाइक FA FSC कोई भी आपके पास शहादा हो, प्लस दीनी तालीम भी। नो कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास इंटर होना चाहिए। दीनी तालीम जाहिर है अगर आपने यहाँ पे पढ़ना है तो आपके पास कुछ ना कुछ होगी तो समझ आएगी ना जी, ये बात है। तो इसलिए ज़रूरी है नाज़िला तो एटलीस्ट किया हुआ हो, नहीं आप कम अज कम जब यहाँ पे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखे हो। यहाँ पे आएगी वो जो पाकिस्तान अच्छा पढ़ा होगा, यहाँ पाकिस्तान कम अज कम इस फील्ड के साथ मुंसलिक होगा, मगर ना तो बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब बंदा जुड़ जाता है और अल्लाह पे तवक्कल करता है और फिर निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते खोलता है और शरह सदा फरमाता है। बेशक है, सही है।
تو یہ بات ہے، یہاں پہ ایڈمیشن کا یہ طریقہ کار ہے، جبکہ مدینہ یونیورسٹی جو ہے اس کا بالکل سینیریو بالکل الگ ہے، جی اور ادھر جانے کے لیے آپ کو آن لائن ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بہترین انفارمیشن تھی کلیت الحرم۔ اگر آپ کو کوئی جاننے والا مدینہ منورہ میں رہتا ہے یا پورے سعودیہ میں رہتا ہے، اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو اس پوڈ کاسٹ کو مکمل آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو فالو اپ کریں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دین پلس دنیا دونوں شہادتیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ دین کی ایٹ اتنی تو انفارمیشن ہو کہ آپ کا داخلہ ایزیلی ہو جائے۔ جی مغیرہ بھائی، ایک اور چیز آپ نے جو یہ انفارمیشن ہمیں دے دی، ناظرین کو بھی بتا دیا کہ کلیت الحرم میں کس طرح داخلہ ہوگا، جی یہ تو الحمد تفصیل سے پتہ چل گیا، لیکن اس کے اسباق کیسے ہوتے ہیں، اس کے سبق جو ہیں، کلاسز کیسے اٹینڈ ہوں گی، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ کلاسز کے حوالے سے کلاسز جو ہماری ہوتی ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیئرز پڑی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے اندر، جب آپ انٹر ہوتے ہیں 8 نمبر دروازے سے، اور اگر اس طرف سے قبلے والی سائڈ سے داخل ہو تو 5 نمبر دروازے سے، 4 نمبر دروازے سے جب انٹر ہوتے ہیں تو چیئرز آپ کو ملتی ہیں، شام میں اس پہ دروس ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی اصل میں وہ جو چیئرز ہیں وہ ہماری کلاسز ہیں، کلاسز ہیں۔ صبح 7:45 سے لے کے ظہر سے پہلے 11:45 تک ہماری کلاسز ہوتی ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر شام کو عصر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، اور سم ٹائم عشاء کے بعد بھی کچھ دروس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل وہ جو چیئرز ہیں وہیں پہ ہماری کلاس ہوتی ہے، اور نیچے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، ایسے مسجد نبوی کے جو کارپیٹس ہیں، اور اوپر ٹیچر بیٹھ کے ہمیں وہ پڑھا رہے تھے۔ صحیح صحیح تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کلاسز ہیں، ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے۔ اندر بیٹھ کے، اور پھر الحمدللہ، میں ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے بالکل وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فیلنگس ہوں گی، بالکل اسی طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ امام مالک کیا کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، کہ قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے صاحب نے یہ بات کہی، یہ بات کہی، تو آپ دیکھیں آپ کے کس طرح سے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے، آپ دیکھیں ہم سے چند میٹر دور اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، اصحاب صفہ بیٹھا کرتے، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ کا خاص فضل اور ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے جہاں پہ اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے کسی دور۔ لیکن ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، جی، ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اور بہت ضروری اصل وہ چیز ہے، اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ سم ٹائم ہم بڑے اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بے شک، اور اللہ کا فضل بھی شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا خاص فضل بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ سم ٹائم یہ اللہ کا خاص فضل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ اللہ کا خاص عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب کس طرح سے؟ کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے جی، تو اس کو ایسی بابرکت جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں پر عذاب یا گناہ زیادہ ہے، ایسی بابرکت، جیسے آپ دیکھیں کہ مدینہ مقدس جگہ ہے، جی بالکل، بے شک، مکہ مقدس جگہ ہے، اس جگہ دونوں حرمین، یہاں پر نیکی کرنے کا جیسے اجر زیادہ ہے، ایسے ہی گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ گناہ بھی زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکیوں کی نیکی زیادہ ہے اور گناہ پر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمیں احتیاط بھی اتنی ہی زیادہ کرنی ہے، بہت زیادہ، اور پھر خصوص جب بندہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو، جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، بے شک، ان جگہوں پر بیٹھ کے ایسی کوئی اللہ کی عقوبت والی بات یا اللہ کو ناراض کرنے والی بات یا اللہ رب العزت کی حد کو، تو یہ بہت جو ہے نا دھیان والی بات ہے، بہت ڈیپلی اس کو خاص طور پہ دھیان کرنا ہوگا، خاص طور پہ ہم اور آپ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام گزر کے گئے ہیں، بے شک، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سلف صالحین تابعین یہاں پہ رہ کر کے، بالکل ایسا ہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، یہ سارے یہاں پر رہتے ہیں مدینہ میں، بے شک، بس ہم وہ امیجن کریں اور سوچیں کہ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں یا اس وقت ادھر ہوں تو کیا ہمیں ضرورت ہو، مطلب ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں، ہم سامنے نہیں کھڑے، ہم سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اتنی ہمت نہیں ہے، ہر بندہ یہ سوچے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص فضل بھی ہے کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کس جگہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے کوئی ناراضگی والی بات نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں جن کے پاس آئے۔
تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں ہی رہتے ہیں، مزید مسجد نبوی شریف کی فضیلت کے اوپر بتائیں۔ آپ کے تقریباً ڈیلی ایام، پورے کا پورا ہفتہ، مہینہ، گھنٹے، ایک ایک منٹ مسجد نبوی شریف کے اندر گزرتا ہے، بالکل تو ایسا اس حوالے سے کوئی فضیلت بتائیں جس میں ہمیں زیادہ شوق پیدا ہو اہل مدینہ کو بھی، اور جو عمرہ وغیرہ پر آتے ہیں وہ آگے پیچھے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے مسجد نبوی شریف کے اندر وقت گزارے۔ اصل میں مسجد نبوی جو ہے اس کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو شاید الفاظ کم پڑ جائیں۔ الفاظ کم ہو جائے۔ مسجد نبوی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، ایک ایسی مسجد ہے، آپ آج سے 14.5 سال پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے، اور کیسے 2 بچوں سے مسجد کی جگہ خریدی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر کس طرح سے بنیاد رکھی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اس زندگی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ مٹی کو ڈھو رہے تھے اور اینٹیں اور وہ گارے کی وہ دیوار بنا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ آخرت کی زندگی ہے جو زندگی ہے۔ اور اس کیفیت میں آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام یہاں پہ، یہ وہ جگہ ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے۔ جب کبھی ہم مدینہ مسجد میں جاتے ہیں ڈیلی بیسس میں، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آرام کر رہے ہیں، اس جگہ پہ موجود ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، آپ خود جو ہے اس چیز کو فیل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ ہوئی رومیوں کے خلاف جس کا نام ہے غزوہ تبوک کے نام سے تاریخ میں معروف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ایک ایسی جگہ کے پاس ہے، الولا کے پاس ہے، غالباً الحجر کے نام سے جگہ ہے یا ایسی جگہ ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جلدی سے گزر جائیے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جلدی سے گزر جاؤ۔ تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور ہے اور بہت سخت یہ جنگ تھی، سپر پاور کے خلاف تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ ہر 18 بندے پر ایک اونٹ آنا، مطلب 18 لوگ ہیں، باری سوار ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ سوچئے کہ وہ صحرا کے اندر سفر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کیفیت یہ بن گئی، اللہ اکبر، کیفیت یہ بن گئی ہے کہ کھانا بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا، اور صحابہ کرام اب اس چیز پر مجبور ہو گئے کہ پتے کھائیں، اور ہونٹ سویل ہو گئے، سوج گئے، اور حتیٰ کہ کتب کے اندر مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کو پخانا اس طرح سے آ رہا ہے جیسے بکری پتے کھا کے مینگیاں کرتی ہے، اس طرح سے ان کو پخانا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب کیفیت یہ ہو گئی سفر کرتے ہوئے کہ وہ چیز بھی بے بسی کی حالت میں چلے گئے کہ اب اس چیز کی طاقت بھی نہیں رہی۔ اب کیا کیا، جو ان کے پاس اونٹ تھے ان کو ذبح کیا، اس کے اندر جو پانی ان کے معدے میں سٹور تھا ان پانی کو پیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اونٹوں کے اندر جو چربی تھی اس چربی کو کھایا اور سروائیو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہ پہنچے، اور پھر ایک لمبی یعنی کہ تذکرہ ہے سارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے یہاں واپس لوٹے، ٹھیک ہے، فاتح کی حیثیت سے پہنچے۔ اچھا بتانے آپ کو اس میں یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پاس سے گزرے جب اس جگہ سے، وہ جگہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی، ٹھیک ہے، معروف ہے قوم، لیکن وہ اس رستے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے رستے سے گزرے نا، اس کے علاقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، اپنے منہ پر کپڑا لے لو، اور یہاں سے کوئی پانی نہ استعمال کرے، اور اگر کسی نے آٹا گوندا ہے تو وہ خود نہ استعمال کرے، جانوروں کو دے۔ صحیح۔ آج سے کئی 100 سال یا کئی 1000 سال پہلے وہ جو قوم گزری تھی، اور وہ بری قوم تھی، جنہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی اور نافرمانی کی، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ برے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ، ایسی بری جگہ پر نہ رہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹے بھی نہ کرو، بلکہ ادھر کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ آپ ذرا تخیل کریں، امیجن کریں کہ صرف 1450 سال پہلے اس زمین پر اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی گزر کے گئی ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں، اس دنیا کے سب سے افضل طاہر مطہر جو لوگ ہیں، افضل لوگ صحابہ کرام وہ یہاں پر رہ کر گئے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے نیک خواتین جو ہیں وہ اس جگہ امہات المؤمنین، صحابیات جو ہیں وہ اس جگہ پر رہ کر گئے۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہاں پہ آرام بھی کر
آرام بھی فرما آپ تخیل کریں کہ یہ زمین تو اس کے اوپر پلستر اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائل اور زمین بن گئی. جی تخیل کریں یہ آسمان تو وہی ہے، آسمان وہی ہے. بادل اڑتے پھرتے ہیں، جی جی لیکن آسمان تو وہی ہے جہاں سے جبرائیل نازل ہوتے تھے. نازل ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. بالکل بے شک ایسا ہی. یہ ساری چیزیں ہمیں بس سوچنی ہیں، اور تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم یہ علم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، دین والوں کے ساتھ. تو جو علم حاصل کرنا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. بے شک. اسپیشلی میں اس ویڈیو کے توسط سے بتانا چاہوں گا جی جی کہ یہاں پر جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، جی اور بلیو کریں ان کو اتنی زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کے بتانے کی اور کو گائیڈ کرنے کی، لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور ایون یہاں پہ آ کے وہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ پہلی دفعہ تو جو بندہ آتا ہے اس کی تو کیفیت یہ ہو جانی چاہیے کہ جیسے وہ بالکل ختم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کہاں نصیب مجھے لا چھڑا کر. بے شک اپنا آپ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک تو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. بالکل. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف علم ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیرت کیا چیز ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مکہ سے نکالے گی اور کہنے لگے کہ اے مکہ اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکالتا. اور پھر جب مدینہ پہنچے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سروائیو کیا، انصار و مہاجرین کا بھائی چارہ کروائی. پھر اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنوائی، یہودیوں سے معاہدے کیے، جنگیں شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہوئی، بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ. پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. پھر اب دیکھیں کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر لیا. بے شک حنین بھی ہو گئی ہے. بے شک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رک سکتے تھے کہ نہیں؟ رک سکتے تھے. اب تو آپ نے فتح کر لیا. فتح کر صرف چند سال پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. بے شک. جی چند سال بعد آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں، رہ سکتے فتح، لیکن نہیں، مدینہ کی محبت واپس لے، واپس لے مدینہ کے لوگوں کی محبت واپس لے. کیا کہا آپ نے؟ تمہارا مرنا بھی میرے ساتھ، تم میں جو مرے گا وہ میرے جیسا مرے. یعنی انصاریوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ادھر، تو کہا تھا اے اللہ کے رسول ہم آپ کی ویسے ہی مدد کریں گے اور آپ کا ویسے ہی بچاؤ کریں گے جیسے اپنے بچوں کا حل و یاد کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا غزوہ حنین پہ؟ کہا کہ انصاریوں، پتہ چلا وہ بہت لمبا واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انصاریوں کیا تمہیں یہ چیز خوش نہیں کرتی کہ لوگ اپنے مال مویشی لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر مدینہ میں آ گئے اور مدینہ میں ہی پھر دیکھے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کی؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ وشد من مکہ. واشد. بالکل کہ اللہ ہمیں مکہ کی محبت سے بھی زیادہ ادھر کی شدت کی محبت دے دے. بے شک ایسا ہی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا کہ یہاں پہ درخت کاٹنا ممنوع ہے، ایسا ہی. یہاں پہ قتل و غارت ممنوع ہے، یہاں پہ شکار کرنا ممنوع ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. بے شک ایسا ہی. تو کس طرح سے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے ادھر کی محبت تھی. آپ نے اس کی مٹی کے بارے میں شفا کی دعا کی. سبحان اللہ. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مدینہ کو جب دور سے دیکھتے تھے اپنی سواری کو لیتے تھے. تو یہ کتنی پیار والی چیزیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرمایا، هذه طابہ وهذا جبل احد يحبنا ونحبه. ہم اس ٹائم میرے خیال احد کے عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت. آپ دیکھیں ایک ایک جگہ پہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثرات موجود ہیں. بالکل. لیکن ہم یہاں پہ آ کے کیا کر رہے ہیں؟ معتمرین آتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک وزٹ کرنے کے لیے صرف آتے ہیں، نہیں پتا انہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. جی جی. ایون کہ آپ ابھی دیکھ لیں ریال سیزن ہوا ہے، جی ادھر سے سارے پاکستان کے ٹک ٹاکس بھی مدینہ آ رہے ہیں اور دیکھ لیں کیا کیفیت ہے. عجیب. میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے یہ بات کی کہ میں خود کنفیوز ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، انسان بھی کنفیوز ہے، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے شیطان بھی کنفیوز ہے اس بات کہ ایک طرف ناچ گانا کرتے 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 یکدم آپ عمرے کے لیے پہنچ جائیں. وہ شیطان بھی کنفیوز ہے، ہمارا کنفیوز ہونا بھی بنتا ہے. ویسے تو ہم بات چیت کرتے ہیں، محبتیں بکھیرتے ہیں، کیونکہ ہم محبت والے شہر میں ہیں، کسی کے اوپر تنبیہ کرنا مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن ایک کیفیت بتا رہا ہوں کہ ہم تو کنفیوز ہیں ہی، شیطان خود بھی کنفیوز ہے کہ میں کس طرف جاؤں.
اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں. آمین آمین. تو اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہدایت کاملہ میں عطا کہنے کا فرمائے. مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کر کے آنا چاہیے آنا ملنے کے لیے. چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ مطلب ہم جسٹ پلان بنائیں اور اپنی تیاریاں کریں یعنی اور کہ اس کے میرے بعد ذہن یہاں میں پہ چیز اور ان کو لے کر آ رہی ہے نا کہ وہ اصل مقصد جو ان کا تھا وہ ریاض کا تھا. جی جی. تو اور ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. وہ ریاض میں آتے, ریاض سے واپس جاتے, آئی تھنک وہ زیادہ بیسٹ تھا. ہرمین میں آپ نے کہا چلو جی ادھر تو آئے ہوئے ہیں, ہرمین سے بھی ہو کر چلے جاتے ہیں. تو یہ مجھے بالکل مناسب نہیں لگا, بالکل بھی نہیں مناسب لگا. آپ نے ریاض کو ترجیح دی, دو مسئلہ نہیں, آپ جس کام کے لیے آئے تھے آپ کا پروفیشن ہے آپ کریں, لیکن جاتے ہوئے آپ نے کہا چلو جی جاتے ہوئے عمرہ بھی نپٹا لیتے ہیں. آسان لفظوں میں یہ اصل میں ویوز اچھے آ جاتے ہیں نا, میں کیا ویوز اچھے آ جاتے ہیں. مکہ میں مدینہ میں ذرا لوگ اچھے طریقے سے اتنا جو ہے وہ انہوں نے مقام نعوذ باللہ اپنی ویورشپ کے معاملے کو لے کر اس بہترین جگہ کا, ہرمین کا تقدس میں کہتا ہوں پامال کرنے کا کر دیا, گرا دیا نعوذ باللہ. بہرحال میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمرے والے لوگوں کو جب وہ پاکستان سے ارادہ کریں اس چیز کا, ان کو کم از کم ایک دفعہ سیرت ضرور پڑھنی چاہیے سیرت کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر لائف کیا تھی, کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سروائیو کیا یہاں پہ آ کے, کس طرح سے پیٹ پہ پتھر باندھے, کس طرح سے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا, کیا کیا کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزری, تاکہ وہ لوگ یہاں پر آئیں اور ان چیزوں کو فیل کر سکیں, نہ کہ جیسے آئے ویسے چلے گئے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ مدینہ مکہ کے بعد سب سے افضل جگہ ہے افضل جگہ دنیا میں. ریاض الجنہ یہاں پہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں 1000 نماز سے زیادہ فضائل ہے, نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں. اگر مکہ اور مدینہ والی جگہ پر بھی آ کے ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر کے یہاں سے گئے, تو آپ بلیو کریں ہم دنیا میں کہیں کے اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. پھر اگر یہاں پر آنے کے بعد بھی خود کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ان جگہوں پر آ کر بھی ویسے کے ویسے ہی واپس پاکستان چلے گئے, تو ہمارا اس کا مطلب ہے کہ وہ عمرہ تو نہ ہوا, وہ حاضری نہ ہوئی, کیا بنے گا ہمارا. بس یہ کویشچن مارک ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے, لیکن جملے کے ساتھ میں واقعہ سنانا چاہوں گا. مجھے بہت دل کے قریب لگتا ہے یہ واقعہ. حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین عبداللہ بن ذوالبجادین, جس طرح اکثر ویورز بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے, امیر ترین صحابی تھے مکہ مکرمہ کے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پہ اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین, اور ان کے بھی آئی تھنک والد نہیں تھے اور ان کے بھی والد نہیں تھے, پرورش چاچا نے کی تھی اور ماں نے کی. اب انہوں نے نبی علیہ السلام کے یہاں پر آنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. اب اسلام ایسی چیز ہے جو چھپتے چھپتا نہیں ہے, بے شک, اور عشق نبوی تو بالکل بھی نہیں چھپ سکتا, چھپ ہی نہیں سکتا. کوئی عاشق نام لے, یعنی کوئی شخص نام لے اور کسی عاشق کے سامنے, تو وہ کیسے خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے, اندر سے رونگ اٹھ جاتا ہے. بالکل. میں معذرت آپ قطع کلامی کے لیے, ہم یہاں پہ اگر محبت کا لفظ استعمال کریں جی, تو وہ ہمارے لیے بڑا ایک اعزاز کی بات ہے, اچھا رہے گا ہمارے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عاشق اور عشق اور معشوق جو ہے یہ تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا دنیا والوں کی طرف چلے جائیں گے, تو ہم محبت کا لفظ استعمال کریں گے جو اللہ رب العزت نے بھی استعمال کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا, اگر تم محبت. برحال یہ اللہ رب العزت نے بھی لفظ استعمال کیا, تو ہم عشق سے ہٹ کے تھوڑا سا یہ لفظ استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. تو پتہ چل گیا ان کے چچا کو کہ یہ جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں. جی جی. اب جو ہے تنبیہ کی کہ اسلام چھوڑ دو, جس کے اندر اسلام چلنا چاہے, اور جنہوں نے وجہ دیکھ لیا, نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیا, یہ حضرت عبداللہ کی بات ہے جی, تو کیسے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اسلام کو تو چھوڑنا امپاسبل. انہوں نے کہا نہیں, رضی اللہ عنہ, اب تو نہیں چھوڑ سکتے اسلام کو. چاچا نے کہا یہ عیش و آرام, یہ آسائشیں میں سب چھین لوں گا. ٹھیک ہے چھین لو, سب کچھ مال کٹائی بھی کی, جہاں تک تسلی کر سکتے تھے کی. پھر پوچھا, کہتے نہیں, نبی علیہ السلام پر ہر چیز قربان ہے, میری جان بھی لے دو, اسلام نہیں چھوڑ سکتا. مال کٹائی کرنے کے بعد حتیٰ کہ یہاں تک ان کو کر دیا کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے, اور بالکل برہنہ حالت میں ان کو گھر سے نکال دیا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں نے دیوار کے اوپر سے اپنا دوپٹہ جو تھا وہ لٹکا دیا باہر, چچا کے سامنے بول بھی نہیں سکتی تھی. اب دوپٹہ لے کر انہوں نے
جیسے ہم احرام باندھتے ہیں اس طرح 2 حصے کیے، اپنا جسم چھپا لیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب جناب کھڑے ہیں، کیا کیا جائے، کدھر جایا جائے، کوئی اور ہے بھی نہیں۔ دل میں خیال آیا ہوگا کہ جن کی وجہ سے نکالا گیا ہوں گھر سے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ وہی ایک در ہے جو ہمیں قبول کرے گا، وہی تو ایک در باقی ہے۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کون سی وادی میں تھے وہ، اب تھے مدینہ کے۔ اب وہ چلتے ہوئے پہنچ گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ساری رات چلتے رہے۔ صبح فجر کے ٹائم پہ وہ پہنچے، فجر ادا کی نبی علیہ السلام کی امامت میں۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام وہی پہلے سے آ جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام اکثر اوقات چہرے پر تاثرات بھی پڑھ لیتے تھے۔ واضح بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نبی علیہ السلام نے جب چہرہ مبارک دیکھا حضرت عبداللہ کا، تو ایک شعر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہے، وہ شعر کوٹ کرتے ہیں، مجھے شعر وہ یاد نہیں، مفہوم یہی ہے کہ کون آ گیا ہے اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا کے۔ تو آگے ہو گئے حضرت عبداللہ ذوالوجدین، بتائی کیفیت، یا رسول اللہ سب کچھ ختم ہو گیا، چچا نے ظلم کیا، یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، تعلیم حاصل کریں۔ اب جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے، اور اللہ کی محبت ایسی جاگ گئی ان کے دل میں، کبھی کبھار بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر زور زور سے چلانے کی طرح بولنے لگتے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا ایک دفعہ کہ یہ بے حرمتی نہ کرو، آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اور فرمایا، عمر یہ اللہ کی محبت میں بولتے ہیں، ان کو نہیں روکا کرو، یہ اللہ کی محبت میں جلال میں آ کر بولتے ہیں، ان کو منع نہیں کرو، ان کو بولنے دیا کرو۔ ذوالوجدین اس طرح ان کا لقب پڑا کہ تبوک کے موقع پہ ہی ساتھ میں تھے، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بخار ہو گیا بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ عیادت کے لیے گئے ان کے خیمے میں، پتہ چلا حضرت عبداللہ کا جو ہے وہ حالت جو ہے بہت نازک ہے۔ ان کو اٹھا کر، جیسے وہ لیٹے ہوتے ہیں نا بیمار، سر کے نیچے تکیہ ہوتا ہے، تکیے کو نکال کے نبی علیہ السلام نے اپنی جھولی مبارک میں ان کا سر لے لیا، جن کے پیچھے لگ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا انعام ملا ان کو کہ نبی علیہ السلام نے اٹھا کے سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، کیا شان پائی انہوں نے۔ پھر نبی علیہ السلام ان کو سہلا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں بیمار ہوں اتنا شدید، اور میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، اور وفات پا گئے۔ اس حالت میں وفات ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ دفنانے کا وقت جب آیا تو عموماً ہوتا ہے کہ قبر کے اندر وہ شخص اترتا ہے جو فوت ہوا، اس کا قریبی جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ اترتا ہے لحد میں ان کی میت کو اتارنے کے لیے۔ تو اب ان کا کوئی تھا ہی نہیں، کون اترے؟ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کفن کے ٹائم پہ کہ عبداللہ کو نہلاؤ، جب کفن دینے لگو تو میرا کپڑا دے دینا، میری چادر دینا ان کو کفن۔ تیسرا انعام یہ ان کو ملا کہ جب قبر میں اتارنے لگے، ان کا کوئی اپنا نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام خود اترے ان کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز! اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، کاش حضرت عبداللہ بن ذوالوجدین کے حصے کا جو ہے یہ پیار، یہ محبت مجھے مل جاتا، کاش ان کی جگہ پہ میں ہوتا آج۔ بالکل ایسے۔ تو وہ آپ نے جملہ بولا تو مجھے یہ واقعہ پورا یاد آ گیا، کیا محبت تھی ان کی کہ نبی علیہ السلام پر سب کچھ نشاور کر دیا، اور بدلے میں نبی علیہ السلام نے اپنے جسم کا جو ہے وہ کپڑا عطا فرما دیا، اور پھر قبر میں بھی خود اترے ان کو لٹانے کے لیے۔ بس سوچنے کی بات یہی ہے نا کہ ہم کہاں پہ کھڑے، ہم کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، بے شک کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ یا رب امتی امتی، قیامت کے روز بھی شفاعت کریں گے۔ بے شک اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں دن کے وہ شفاعت کریں گے۔ آمین آمین۔ تو کس کے لیے تھے وہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے۔ بے شک لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف تھے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں تھا۔ بے شک ان کو بھی اللہ رب العزت نے، وہ کس لیے کرتے تھے سارا کچھ؟ کیوں؟
اپنی یا رب امت ہی میری امت، میری بے امت. شک. اور امت کیا کر رہی ہے، امت کیا کر رہی ہے، بس سوچنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غار میں نکل کے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے معاذ بن جبل پہنچے. اللہ اکبر، یہ قصہ ہلا دینے والا ہے اگر بندہ اس کو سوچے. جی جی اور سننا چاہوں گا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے سجدے کے اندر تو ہوئے سجدے میں. کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، کہا یا رسول اللہ، مجھے تو یہ گمان ہونے لگا تھا جیسے آپ ہمارے درمیان ہی نہیں رہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، بتائیے میرے محبوب آپ کو کیا کیا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جبرائیل اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے. جی کہ پھر جبرائیل واپس چلے جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں قیامت کے روز آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. خوش کر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتح فَتَرْضَى، اے میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اس چیز سے نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی ہو جائیں گے. کیا چاہیے تھا، کس چیز سے راضی ہوتے آپ، دنیا چاہیے تھی، کوئی محبت چاہیے تھی، آپ کو کیا چاہیے تھا، آپ کو اپنی امت کی فکر تھی بس. فکر تھی. اور امت آج کہاں پہ کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے. کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی رات اٹھ کے روئے، میرے لیے بھی آنسو بہائے. بے شک یہ چیز اگر آ جائے ہر انسان کے دماغ میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی زندہ رہ سکتے. رہ سکے. بے شک. عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہاتھ اور کہا عمر میرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ساری دنیا سے زیادہ کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. فرمایا عمر ابھی تک تو مومن نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اب تو مومن ہے. ایسا وہ لوگ سچے کھرے تھے، بات واضح کرنے والے تھے، ہماری طرح منافقت نہیں تھی کہ دل کے اندر اور بات. ایسے ہی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا، مجھے آپ کو اور ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے تھے، جس کے لیے انہوں نے ساری تکالیف، مشکلات، احد، جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف لیے، پتھر اور ساری کیفیت، بے شک ہم اس پیغام کو آگے کتنا پہنچا رہے ہیں، کتنا پہنچا رہے ہیں اور ان نبی علیہ السلام کی زندگی پر کتنا چل رہے ہیں خود. کتنا چل رہے ہیں. ایون کہ آپ یہ دیکھیں ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں ان کے، آپ بلیو کریں بھی، میں اپنے ویورز سے سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا. یہی نہیں پتا. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی، مطلب بالکل موٹی سی چیز ہے. جی جی ہمیں پتہ ہی نہیں کنیت کیا تھی، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، نہیں علم. نہیں علم ہوتا لوگوں کو. اللہ معاف فرمائے. اللہ لیکن آپ کوئی مووی کا نام پوچھ لیں چٹ سے بتائیں گے. ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے جو ہیروز وغیرہ ان کے اندر تک کا ڈیٹا مل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں کتنا پتا ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں کتنا تو پتا ہے. جو ہمارے آنے سے 1400 سال پہلے رو کر گئے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر کے گئے اور ہمیں پتہ ہے، ہم بھلا چکے. ہمیں پتہ ہے. تو یہ ہے، اس چیز کو دیکھنا ہوگا. بس اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کتنا آگے لے کے چلیں. کتنا آگے لے کر. آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہے کہ ہم سب سے افضل امت کا ٹائٹل تو ہم نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ساری امتوں سے سب سے اچھے ہیں. لیکن اس کی وجہ نہیں ہم نے دیکھی. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کام ہم کتنا کرتے ہیں، وہ کام کتنا ہے، وہ ہے ہی. وہ ہے ہی نہیں. تو کس وجہ سے بھائی آپ افضل امت ہو بے شک جب وہ کام نہیں ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو اگر واقعتاً ہم ان کے ساتھ عشق کا دعویٰ اور عاشق رسول ہم کو کہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور کتنی ان کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اصل چیز ہے. بے شک. یعنی کہ ویورز بھی سن رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے روضہ شریف پر جب بھی آپ آئیں کوشش کریں تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ لازمی کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ لازمی کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کی جو ہے محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس پر مطالعہ لازمی کر کے آئیں. مسجد نبوی کے احکامات، اس کی فضیلت جب تک آپ کے دل میں نہیں اجاگر ہوگی تب تک آپ کو اس کی فضیلت نہیں پتہ چلے گی. چاہے آپ جمعے کی خطبات سن لیں، چاہے آپ کتنی ہی نمازیں اور اذکار کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن سب سے پہلی چیز فضیلت آپ کو جاننی ہے کہ نبی علیہ السلام کا روضہ شریف ہے کیا. مین یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کے بعد
تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو سکے کہ ہم کس دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل تو کر دیا کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن ہم کیا لے کر آ رہے ہیں یہ لازمی اپنے اندر بدلاؤ لے کر آئیں۔ آنے سے پہلے کوشش کریں چند ایک احادیث کو یاد کر لیں، پھر اس پر عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کے روضہ شریف پر حاضر ہونے کے آداب بھی سامنے رکھیں، پھر درود شریف کا ورد کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں تاکہ آپ کی حاضری بھی قبول ہو اور نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی آپ کو مل سکے، آپ شفاعت کے بھی مستحق قرار پائیں۔ نبی علیہ السلام پر جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ کر پھر یہاں پر پہنچیں۔ اچھا مغیرہ بھائی یہ بتائیں، دونوں حرمین میں سے، حرم مکی حرم مدنی میں سے کون سے امام جو آپ کو زیادہ پسند ہے، جن کی تلاوت؟ یہ تو ایک آپ نے بڑا ٹف سوال کر دیا ہے، مطلب ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ باقی یہ کہ حرم مدنی کے اندر بہت سارے قراء، شیخ محمد برہجی ہیں، شیخ عبداللہ قرافی ہیں، اسی طرح ہی شیخ عبد المحسن القاسم ہیں۔ شیخ عبد المحسن القاسم وہ شخصیت ہیں، ان کا مطلب عمومی طور پہ ایک پاکستانی شیخ، ایک وہ بندہ جو حافظ ہو یا اس فیلڈ سے جڑا ہو تو وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ یار اس سے اچھا تو میں پڑھ لیتا۔ اچھا ہاں، لیکن یہ ہے کہ ان کی آواز کے اندر اتنا درد ہے اور یہ کیفیت ہے کہ اگر بندہ ان کے معنوں پر اور اس کے الفاظ پر قرآن مجید کے غور کرے تو یقین جانے اس کا رونا نکل ہے۔ اس روحانیت سے وہ پڑھتے ہیں، ان کی آواز میں ایسا درد ہے۔ صحیح۔ اور یہ ابھی جوانی میں ہی تھے تب امام لگ گئے تھے، غالباً یہ چھوٹی عمر میں ہی تھے، ماشاءاللہ 23-24 سال میں شاید ایسے، ماشاءاللہ، تو ابھی تک امام ہے۔ اور مسجد نبوی کے جتنے حلقات ہیں وہ انہی کے انڈر ہیں، صحیح صحیح، یعنی حفظ کے، تجوید کے، اجازہ کا، کتابوں کے متون سارے ان کے انڈر ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو مطلب ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، لیکن آج کل شیخ عبداللہ قرافی، بلکہ آج بھی مغرب کی انہوں نے نماز پڑھائی ہے تو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، صحیح، اللہ مبارک۔ اور یہ بلکہ پچھلے سال ہی 2 امام سلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پہ، شیخ محمد برہجی اور شیخ عبداللہ قرافی، ماشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا بہت زیادہ اچھے اور یہ والا نہیں، اچھے کی بات نہ، اچھے تو ماشاءاللہ سبھی اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بندے کو ذاتی طور پہ جو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جی، تو ایک ہمارے وہ امام تھے شیخ احمد طالب، اچھا حافظہ اللہ۔ اس رمضان کے اندر انہوں نے تقریباً 20 دن تراویح پڑھائی اور اس کے بعد وہ روک دیے گئے، واللہ اعلم کیا ان کی وجہ تھی، لیکن شیخ احمد بن طالب حمید اصلی یہ پاکستان سے ہیں، اچھا اچھا، اصل پاکستان سے ہیں، ان کے شاید دادا آئے تھے یہاں پہ اور ان کا نام ہے احمد طالب حمید خان، اچھا ماشاءاللہ، یہاں کے امام ہیں بہت اچھی اور انفارمیشن۔ پرانے اماموں میں سے، اور ان کی تلاوت آپ سنیں گے، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس الفاظ کہنے کے لیے، صحیح، یہ پورا مدینہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تلاوت میں نے سنی ہوئی ہوگی، نام یاد نہیں کروں۔ ہاں، شیخ احمد طالب ہیں، جی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا جلد از جلد جو ہے نا دوبارہ آمین آمین، مصالح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا کرے، تو ہم بڑے بےتاب ہیں ان سے ان کی آواز سننے کے لیے دوبارہ، کیونکہ ایک دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی تو شیخ کہنے لگے کہ دعا ہے انشاءاللہ، بس خیر ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ان کو یاد کرے تو دوسرے یاد آ جاتے ہیں، ان کا نام لینے لگے تو دوسرے یاد آ جاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ ہوتا ہے تجوید کا اور اتقان کا، وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سارے ہی اس میں ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح اگر آپ بات کر لیں ادھر مکہ میں تو وہاں پہ نئے جو امام ہے شیخ بدر الترکی، شیخ ان کا اگر نام لے تو ساتھ یاد آ جاتے ہیں، یاسر الدوسی، ان کا نام لے تو شریم صاحب یاد آ جاتے ہیں، وہ نام لے تو مطلب ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اور سارے ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظتیں فرمائے۔ تو شیخ شریم کو بھی ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم انہیں واپس دیکھیں اسی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بس اللہ تعالیٰ۔ اکثر ہمارا جانا ہوتا ہے نا مکہ رمضان المبارک میں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ آج تراویح جو ہے نا شیخ شریم پڑھائیں، شیخ شریم تو چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری خواہش ہوتی ہے یاسر الدوسری پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بہت نزدیک کو بھی سنتا ہے، اور اکثر اوقات تو ایسا ہی ہوا، تراویح کے لیے گئے، آگے سے آواز آ گئی شیخ یاسر الدوسری کے، اللہ اللہ، ایسے ہی ہے کیا کہتے ہیں۔ باقی امام بھی ماشاءاللہ ان کی اپنی آواز ہے، ان کا اپنا لہجہ ہے اور پر نور آواز۔ پھر حرم مکہ کے اندر تراویح کا ایک منظر، پھر رمضان میں
सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए, आमीन आमीन अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए और किसी को भी इससे महरूम ना रखे। आमीन मक्का आमीन। जो है ना, मक्का खींचता है दिलों को, खींचते हैं, सही है, अपनी तरफ बुलाता है, बेशक ऐसा ही। रुलाता है। तो अल्लाह ताला किसी को भी इससे दूर ना रखे और सबको ये नसीब फरमाए ईमान से। आमीन आमीन। अल्लाह का घर है ना। अल्लाह ताला जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं उन सबको बुलाए और बार बार बुलाए और ख़ास तौर पे इस रमज़ान में बुलाए। आमीन या रब। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें भी वो रमज़ानुल मुबारक के अनवारात दिखाए, वो तजल्लियात दिखाए। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज के मेहमान के साथ एक लंबी तफसील से बातचीत, और जो कि मदीना मुनव्वरा में एक तालिब इल्म हैं, और इनसे हमने इंफॉर्मेशन ली जो आप तक पहुंचाई। और मिलते हैं नेक्स्ट अगले पॉडकास्ट में एक नई एपिसोड के साथ। हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।